یہ ایک اور غزل کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ ہزار طرز کی آسودگی میسر ہو، ہزار طرز کی آسودگی میسر ہو، گزرتے سالوں کا اپنا ملال ہوتا ہے۔ زندگی میں آپ کو چاہے سب کچھ حاصل ہو، لیکن وقت لمیٹڈ ہے آپ کے پاس۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت مال ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت اولاد ہو، بہت پیسہ ہو، بہت ریسورسز ہو، بہت طاقت ہو، لیکن ایک چیز جو مسلسل آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہے وہ وقت ہے۔ آپ اپنے بالوں میں چاندی اترتی دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے چہرے پہ جھریاں آتی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صرف 5 یا 7 سال کے بعد دوبارہ اپنی تصویر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص اپنی عمر کے ایک اور دور سے گزر گیا۔ تو وہ جو گزرتے سالوں کا ملال ہے، اس کو سمجھنا، اور وہ آپ کی زندگی میں بہت حیثیت کا حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے آپ کو وقتہ لگتا ہے کہ چاہے مجھے سب کچھ حاصل ہو، لیکن وقت گزر رہا ہے، میں ایک ٹیسٹ میں ہوں، ٹائم اینڈ اسپیس کے ٹیسٹ میں ہوں، اور وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے ٹیسٹ میں کچھ وقت گزر گیا۔ 3 گھنٹے کا پیپر آپ دے رہے ہیں، 2 گھنٹے 25 منٹ گزر گئے، آخری 35 منٹ رہ گئے، 2 گھنٹے 45 منٹ گزر گئے، آخری 15 منٹ رہ گئے، 2 گھنٹے 55 منٹ گزر گئے، آخری 5 منٹ رہ گئے۔ آخری 5 منٹ میں آپ دوبارہ اپنے رول نمبرز چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی آپ کی ختم ہونے والی ہے اور آپ چیزوں کو سمیٹ نہیں رہے، تو بڑے مسئلے والی بات ہے۔ تو یہ جو گزرتے سالوں کا ملال ہے، یہ جو غم ہے، یہ آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ زندگی میں جو وقت رہ گیا ہے اس میں بہترین کام کیسے کرنا ہے۔ رموز ذات کی وادی ہے پرخراش بہت، کٹا کے عمر ہی رستہ بحال ہوتا ہے۔ جیسے کسی وادی تک پہنچنے کے لیے آپ پہاڑوں سے گزرتے ہیں تو آپ تراش خراش کر کے راستہ بناتے ہیں اپنے لیے۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں کردو سے گلگت آ رہا تھا، 12 گھنٹے لگے ہمیں، پہاڑ کاٹ کے راستہ بن رہا تھا، 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر کی رفتار سے ہم ٹریول کر رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو رموز ذات کی وادی ہے، اس کے اندر بھی کوئی رستے نہیں ہوتے۔ ذات کے جو رموز ہیں، اپنے ذات کو سمجھنے کے، کل پرسوں بھی مجھ سے کسی شخص نے ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ نفس کی جرنی کے ایگزیکٹ سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیجئے۔ میں نے کہا یار یہ تو ہر شخص کی اپنی زندگی ہے، میں آپ کو اپنے بتا دوں گا وہ آپ کے نہیں ہوں گے۔ ہر شخص کی ذات کی ایک علیحدہ وادی ہے، اس وادی تک پہنچنے کے لیے کوئی موٹر وے نہیں ہے۔ ہر شخص نے ایک زندگی لگانی ہے، کٹا کے عمر ہی رستہ بحال ہوتا ہے۔ اپنی پوری عمر کاٹ کاٹ کے رستہ بنانا ہے اور اپنی ذات کی وادی کو سمجھنا ہے، اس کے اندر پہنچنا ہے آپ نے۔ ایک دم نہیں ہو سکتا یہ کام، سٹیپ بائی سٹیپ ہے، اور جیسے پتھر تراشا جاتا ہے ویسے ہی آپ اپنی ذات کے کونے، اپنی ذات کے کنارے تراش تراش کے رستہ بناتے ہیں۔ شعور حق سے مٹایا تو مٹ گیا، ورنہ نقوش وقت کا مٹنا محال ہوتا ہے۔ اب یہ جو پیچھے میں نے بات کی ہے کہ گزرتے سالوں کا اپنا ملال ہوتا ہے، عمر کا رستہ بہت سال گزر کر ہی کٹتا ہے، تو یہ جو چیز ہے نقوش وقت، یہ آپ کے اوپر نشان چھوڑ جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں، لیکن شعور حق سے مٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے اور اب ایک دم آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں 30 سے 50 تک کچھ بھی نہیں کر سکا، میں نے زندگی ضائع کر دی، لیکن اگر آپ کو حق کا شعور ہو کہ اس زندگی نے تو ضائع ہونا ہی ہے، اس زندگی نے تو ختم ہونا ہی ہے، میں زندگی کے ختم ہوتے وقت اس میں سے کچھ ایسا حاصل کر لوں جو اگلی زندگی میں میرے کام آئے، تو یہ جو شعور حق ہے یہ ان نقوش وقت کو مٹا دیتا ہے۔ جب مومن کی موت آتی ہے وہ مسکراتے ہوئے جاتا ہے کہ میں نے ٹیسٹ کے ٹائم تھا، اچھا گزار لیا، کامیابی سے گزار لیا، اب میں حقیقی زندگی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو شعور وقت حق نقوش وقت کو بھی مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو، زمانے کو برا نہ کہو، بے شک اللہ خود زمانہ ہے۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے اپنے قلب میں اللہ پا لیا تو جو زمانہ گزر گیا ہے وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کو موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو گزرے ہوئے وقت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کو اس وقت میں سے جو کشید کرنا ہوتا ہے وہ آپ کر چکے ہوتے ہیں، وہ آپ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو تسخیر کرنا چاہتا ہو وہ خود سے خود ہی بہت پائمال ہوتا ہے۔ یہ شعر اس لیے سنا دیا کہ پچھلے کی کنٹینیوشن میں پھر بات بنتی ہے کہ اپنے آپ کو تسخیر کرنا ہے تو پھر خود سے خود کو پائمال کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، حتیٰ کہ اپنے آپ کو تسخیر کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اور جب مرنے لگو تو یہ آواز آئے کہ آئے نفس مطمئنہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، اور پھر کہکشاؤں کے سفر پہ نکل جائیں آپ اپنی حقیقی زندگی کے لیے۔